السلام علیکم ناظرین، مبارک احمد آپ کی خدمت میں یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہے، تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ دو حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، تیسرا حصہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تحریر بات ہو رہی تھی امام ثابت یا الہام اور وحی ثابت کرنے کی۔ آمن نزید صاحب اتنے بکلا گئے کہ انہوں نے کسی سے تحریر لی اور سیدھا یہاں پہ پیش کر دی بغیر دیکھے ہوئے، جس میں نہ تو الہام کا ذکر ہے، نہ وحی کا ذکر ہے، اور نہ ہی ان کے کسی دعوے کا ذکر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بھی بندہ کیا بگلا جائے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے اس نے کرنا کیا ہے۔ یہ حالت ہے آمن نزید صاحب کی کہ یہ ان کو آپ اپنا مناظر سمجھتے ہیں اور یہ بڑا مدلل جواب دیتے ہیں۔ یہ ہیں ان کے دلائل۔ تحریر بھی نہیں پڑھی، جو سیدھا ہی لگا دی، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جی، تبصرہ تو آپ نے مجھے کہا تھا کرنے کے لیے، تو میں نے کیا ہے۔ اب اگر یہ موضوع سے ہٹ کے ہے یا موضوع کے مطابق ہے، یہ آپ دیکھ لیں، لیکن بہرحال یہ مکافات عمل ہے، لوگوں کی بیٹیوں کے اشتہار۔ یہ لے جی ناظرین، یہ دیکھیں مکمل کلین بولڈ جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہ ہوئے ہیں اور بالکل اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہے، اور میں ان کو لے کے آؤں گا واپس، پھر بھاگیں گے۔ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ چھاپنے والوں کی اپنی بیٹی کے اشتہار چھپے ہوئے ہیں، میں کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دے، سوچیں، غور کریں۔ لیکن میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار پہ کھڑے ہوتے۔ یہ دیکھیں خوش نصیب جن کی میں نے آڈیوز لگائی ہے، 3.5 مہینے پہلے قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب کا یہ الہام سے زیادہ سنجیدہ الہام ہے۔ کوئی بھی انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں پیش کی، اور بلکہ اس موضوع کے مطابق بھی اس آڈیو میں کوئی بات نہیں کی۔ فضولیات کا پیش کر رہے ہیں، جو اپنے ذہن کے افتراء ہیں وہ یہاں پہ لا رہے ہیں، اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ امن عزیز صاحب، اب یہ ہم دوسروں پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کی بے بسی جو آپ پرچیوں کو لے کے کر رہے ہیں پوری، آپ اپنی دل کو تسلی دینے کے لیے یہ ناظرین، یہ پرچیاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ملا ان کو پرچیاں بنا کے دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہود جو کرتے تھے کہ قرآن مجید میں سے چند الفاظ لیے کہیں سے وہ پیش کر دیے، اور جو تحریرات تھیں، احادیث تھیں، ان کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا، بلکہ نام تک جو ہے وہ بگاڑ کر لیتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح یہ بگاڑ کر پرچیاں جو بناتے ہیں، یہ جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور تحریروں کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے سیاق و سباق سے ہٹا کر ان کو اپنے مطلب پہنا کر جو ہے وہ ایک نقطے نے مجرم سے محرم سے مجرم بنا دیا، وہ حساب ہے کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم، اوپر سے نیچے نقطہ کیا تو محرم سے جو ہے وہ مجرم بنا دیا۔ اسی طرح یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت تبدیل کر کے اور اپنے مطلب پہنا کر وہ پیش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کی تبدیل کی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے وہ پرچیاں ہی ہیں، وہ ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس کا فیصلہ اب لوگ کریں گے۔ اب آپ مجھے ایڈمن شپ سے ہٹائیں گے کیونکہ آپ کی جتنی ہونی تھی نا وہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ مجھے ایڈمن شپ پہ نہیں رکھتے، کیونکہ میں آپ کا منہ بند کر دیتا ہوں دلائل سے، برہان سے اور قرآن سے۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہ وجہ ہے کہ آپ مجھے ایڈمن شپ سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کو شاطمیت کا رنگ دے کر، الزام لگا کر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اکساتے ہیں کہ یہ بندہ شاطمیت کرتا ہے، حالانکہ میں آپ کا منہ بند کرتا ہوں قرآن سے اور احادیث سے۔ جزاک اللہ، آپ بے شک مجھے ایڈمن شپ سے ہٹا دیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ آپ کا منہ میں نے اللہ کے فضل سے احادیث سے اور قرآن سے بند کر دیا، اور آپ کے ہی جھوٹ آپ کے منہ میں ٹھونس دیے ہیں۔ یہ اس کو بتا دینا جس نے آپ کو پرچیاں دی ہیں اور جس نے آپ کو آڈیوز دی ہیں۔ مرزا صاحب کے شعر اپنی جماعت سے یہ درخواست بھی کریں آپ کہ بیت فارم پہ یہ واضح طور پہ لکھوا دیں کہ مسیح موعود بھی ہیں مرزا صاحب، امام مہدی بھی ہیں۔ یہ تو ناظرین، ایک بات واضح ہے کہ عامر نذیر کے پاس اپنے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ سہارے لے رہا ہے۔ کبھی کوئی آ کے درمیان میں میسج کرتا ہے، اور کبھی یہ ان کو جا کے یہ ان سے آڈیوز لیتے ہیں۔
تو ان کے اپنے پلے اب کوئی چیز نہیں بچی کہ یہ دفاع کر سکیں۔ خیر آپ نے لکھوایا ہوا ہے، ساتھ یہ بھی لکھوا دیں کہ وہ ذلی اور بروزی طور پر نبی اور رسول بھی ہیں، کیونکہ بہت سارے احمدیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں۔ تو یہ ایک کام کریں آپ اپنی جماعت کو کہ واضح طور پہ لکھ دیں بیت فارم سائن کرواتے وقت۔ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਠੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛਾਣ ਲਵੋ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। इसको बोलें जो पहले किया हुआ है ना उसको तो इकट्ठा कर लो, जो पहले। ناظرین یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب ایک موضوع سے شکست ہونے لگے تو دوسرے موضوع جو ہیں ان کو درمیان میں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پہلے ایسے تھا تو ایسے کیوں ہوا، مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا، وہ ایسے کیوں کہا، مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیوں کیا۔ تو یہ ان کی شکست ہے۔ جیسے میں نے پہلے ایک کرکٹ کی مثال بھی دی کہ جو رول سے ہٹے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا، تو یہی بھی یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اپنے موضوع سے ہٹ کر بھاگ کر نکل گئے، ایسے بھاگے ہیں کہ موضوع کی طرف آ ہی نہیں رہے، بتھیرا کوشش کر رہے ہیں میں، لیکن کوئی نہیں، اثر کوئی نہیں۔ اس نے بات چھیڑی ہے بڑے دعوے سے، اس میں سے تو ہزیمت اچھی طرح اٹھانی پڑ گئی ہے۔ اب جس دن اس آڈیو پہ میں بات کروں گا نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے منہ اس پر بھی میں بند کر دوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ خدا کے شیر ہیں، یہ مسیح کے غلام شیر ہیں جو تمہارے منہ بند کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بھاگو، کس طرف بھاگتے ہو؟ کبھی کسی دیوار میں لگو گے، کبھی کسی دیوار میں لگو گے، لیکن دلیل نہیں ہوگی تمہارے پاس، نہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہوگا۔ اصل بات ہوتی ہے دلیل اور ثبوت سے بات کرنا، اور وہ ابھی تک تم کو بھی پیش نہیں کر سکے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں اب یہ گروپ والوں کو خود آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا لیں، میں تو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کو گروپ کا ایڈمن اس شرط پر بنایا ہے کہ شاطمیت نہ کرنا۔ دیکھیں ناظرین، جو کام کی بات ہے نا، جو موضوع کی بات ہے وہ نہیں کرے گا عامر نذیر۔ اب وہ ادھر ادھر ضرور چکریاں لگائے گا، کبھی کسی دیوار میں لگے گا، کبھی کسی کھڈے میں، کبھی کسی ٹھڈے میں، لیکن جو موضوع ہے اس کی طرف نہیں آئے گا۔ کوشش تو میں کر رہا ہوں، دیکھیں۔ مجھے جو مرضی کہہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ دیکھیں، اب لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وسلم کی طرف انگلی نہ کرنا۔ آپ نے پوری گفتگو سنی ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس عزت اور احترام کے ساتھ لیا ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں عزت احترام کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک احمدی جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، لیکن ان کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے تو اسی احمدی پر جو اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتا ہے، اس پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شاطمیت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے دلائل کے جواب نہیں ہوتے، اور ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ یہ شاطمیت کرتے ہیں۔ وہ برداشت نہیں ہوگی۔ اب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کو کیوں ہٹایا جاتا ہے، آپ خود بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے پہ الزام لگاتے ہو شاطمیت کا، میں شاطم رسول نہیں ہوں۔ اب نیچے آپ دیکھیں گے جب یہ مجھے ایڈمن شپ سے ہٹائیں گے مجبور ہو کر، تو مجھے آپ پوری گفتگو میں ایک بھی ایسا لفظ مجھے نکال کے دیجئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک نبی کی بھی توہین کا باعث بنتے ہوں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ احمدی تو اپنی موت کو جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے جس طرح کی بھی ہو، لیکن نبیوں کی شان میں کمی بھی جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا۔ شاطمیت تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھی ہیں جنہوں نے قادیانیت چھوڑی ہے اور 30-35 سال اپنی زندگی کے آپ کے مرزا صاحب کے ان الہامات کو دیے ہیں۔ ان کی آڈیو سنیں اور چس لیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب، ٹھیک ہے۔ احمد نذیر صاحب، آپ کو چاس آئی ہے کہ نہیں آج یہ بتائیں مجھے، باقی باتیں چھوڑے۔ انہوں نے احمدیت چھوڑی یا نہیں چھوڑی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ جب وہ امام وقت کا انکاری ہو گیا، منکر ہو گیا، وہ جانے تو اس کا خدا جانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر جو ہے نا اپنا ایمان مضبوط رکھیں، آپ اس کی اس بات پر اپنا ایمان لے کے آئیں کہ چونکہ اس نے احمدیت چھوڑی ہے اس لیے احمدیت غلط ہے، وہ کرتے رہیں آپ، ٹھیک ہے، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ لیکن جو آپ نے آج بات شروع کی تھی نا، بہاف آف دس پرسن جو آپ شو کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو بات آپ کرتے ہیں نا کہ
ये दलाइल से मुंह बंद करते हो, बड़ा तंजिया अंदाज में कहते हैं। ये खुदा ताला के फजल से आपका मुंह बंद हो गया आज, और ये फैसला करने वाले करेंगे। जहां तक शातमियत की बात है, वो आपने एक रास्ता रखा हुआ है। मुझ जैसे जो शेर है ना, अल्लाह ताला के शेर, खुदा ताला के मसीह के शेर, उनसे जान छुड़ाने का एक रास्ता रखा हुआ है, क्योंकि आपको और तो रास्ता कोई मिलता नहीं है, फिर एक रास्ता यही मिलता है जान छुड़ाने का। ठीक है, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उन पर हर लम्हा अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वैसे मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन आपकी इस ऑडियो को सुन के मैं सोच रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब वाकई लवारिस ही मर गए हैं। ये देखें जी, एक और मौजू छेड़ेंगे, उस मौजू की तरफ अभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब और मतलब बहाने तलाश करेंगे, नुक्ते तलाश करेंगे कि लोगों को मैं किस तरह उलझाऊं और अपनी हजीमत जो मुझे यहाँ पे उठानी पड़ रही है उसको किस तरह मैं दूर करूं, लेकिन मौजू पर नहीं आएंगे। वहाँ शिकस्त फाश खा चुके हैं, ये इनको यकीन हो चुका है, और उस पर बोलने के लिए इनके पास एक लफ्ज नहीं रह गया। मिर्ज़ा साहब के दीन का कोई भी पैरोकार नहीं है इस दुनिया में। अब खुदा ताला के शेर, खुदा ताला के शेर, ये लाश के शेर क्यों नहीं कहते खुद को? मिर्जा साहब ने जिस खुदा का तारुफ आपको करवाया उसका नाम ये लाश है। एक दफा तो कह दे मैं ये लाश का शेर हूं। एक कोई है इस बात का ताल्लुक इस मौजू बहस से जो अभी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इसकी राग राग से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि ये जब शिकस्त खाता है तो ये भागता है कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ जान छुड़ाने के लिए। में तो कह दें मिर्जा साहब की बताई हुई बात को ऑन करने के लिए कोई मिर्जाई तैयार नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं शेर हूं। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की तो छातियां खुश्क हो गई बकौल आपके खलीफे दूसरे के। वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की छातियां खुश्क हो गई, मक्का और मदीना की छातियां खुश्क हो गई हैं। अब कादियन से फैज जारी होना है, तो आपको तो कादियन का शेर कहलवाना चाहिए। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर हूं। जाओ यार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन का यही अंजाम होना था। इन शानिया का हुवल अबतर, इसको कहते हैं अबतर। लवारिस ही बेचारे मर गए, अफसोस। नाज़रीन, इसका जवाब तो बड़ा अच्छा है कि आज इंसाफ की नज़र से अगर देखें तो क्या कुछ नहीं हो रहा मुसलमान उम्मत के साथ, और क्या कुछ मुसलमान उम्मत नहीं कर रही। कौन सी एक बुराई आप बता सकते हैं जो आज पाकिस्तान जहां मुस्लिम आबाद हैं वहां नहीं होती? कोई है? कोई ऐसा अजाब जो पहलों पर पड़ा हो और यहाँ पे ना पड़ा हो? कोई है? इन बातों को छेड़ने का कोई तरीका यहाँ पे बात बनती है, सिर्फ एक ही बात बनती कि ये उस मौजू पर इनके पास कुछ नहीं है, अब कोई दलील नहीं है। अमर नजीर साहब, ये बातें आप जितनी मर्जी, पर्चियां आप जितनी मर्जी लाएं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। छातियां खुश्क नहीं हुई तो यहूदी नहीं दाखिल हो गए यहाँ वहां पे जाके, इन बातों को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, आज वहां क्या हो रहा है, सारे कसीनो, सिनेमा, हर चीज सारी दुनिया जानती क्या हो रहा है। छातियां खुश्क हुई हैं तो ये सब कुछ हुआ है। आप जितनी पर्चियां पढ़ना चाहते हैं पढ़ते जाएं, लेकिन आज आपने कहा, एक ऐलान किया था यहाँ पे कि आप के पास और भी इमाम हैं, वो भी ये दावा करते हैं। आप उसमें झूठे साबित हुए हैं, आप फिरका नाजिया में झूठे साबित हुए हैं। इस पर कोई बात करनी चाहें तो बताएं, वरना ये पर्चियां जितनी मर्जी पढ़ते रहें। इन दोनों बातों में आप झूठे साबित हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहादीस से प्रूफ देकर मैंने साबित किया कि आप लोग झूठे हैं, और जमात अहमदिया ही नाजिया जमात है, और नाजिया जमात इमाम वाली जमात है। हाँ जी, वो नाजिया ग्रोह वाली तो बात आपसे एक एक सवाल दो दो बार पूछा है ना, और कितना पूछना। अब लोगों को फैसला करने में कि आपने कितना जवाब दिया है, कितना तसल्ली बख्श था, लोगों को कितना उससे फायदा हुआ, लोगों पर ही छोड़ दें। आप ये बताएं कि आप मिर्जा साहब को लवारिस क्यों कर दिया आपने? मिर्जा साहब की तालीमात को क्यों आपने छोड़ दिया? एक दफा तो अपने बच्चे का नाम अब्दुल यलाश रख दिखा दें प्लीज। कुछ एक मिर्जाई के बच्चे का भी नाम अब्दुल यलाश नहीं है। मैं खुदा ताला का शेर हूं, मैं खुदा ताला का शेर हूं। भाई ये लाश का क्या करना है? मिर्जा साहब जो दीन आपको देकर गए हैं, किसी ने भी नहीं उस पर अमल करना, सारे छोड़ गए, सारे बेवफा निकले हो मिर्जाई। अफसोस है, मिर्जा साहब का कोई भी वारिस नहीं बेचारे। जी नाज़रीन,
इस बात का हम एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा आमर नज़ीर को ही जवाब दे चुके हैं और प्रूफ के साथ दे चुके हैं जो इसने इस ऑडियो में की है, लेकिन इस मौजू से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसके ऊपर बहस करना फजूल है। अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का मामूर मिन अल्लाह होने का दावा तो हमने नहीं किया, ना किसी ऑडियो में आप इंशाल्लाह पेश कर सकेंगे। उनका अपनी जमा ले जी अपना नाजरीन, बिल्कुल इन्होंने किया है और वो मैं ऊपर आपको कई दफ़ा सुना चुका हूँ जो इन्होंने दावा किया है। ठीक है, तो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि ढूंढ लूँ। शौक आपको होता है मैंने ग्रुप में जाके जवाब देना है। दूसरी दफा दोहरा के पूछता हूँ कि अगर कोई आप वो जमात हैं जिसका इमाम है और जमातुल टूटें दे दे के देखी हैं, आपके पास किसी बात का जवाब नहीं होता। आप दूसरा सवाल सुन लें। आपका दावा है कि आप वो जमात हैं जिसका इमाम है और जमातुल मुस्लिमीन है। अगर इसी तरह की कोई और जमात मुस्लिम उम्मत के अंदर मौजूद हो जिसका इमाम भी हो, देखें जी क्या कहा है इन्होंने कि इसी तरह की और जमात जो है वो मौजूद हो और उनका इमाम मौजूद हो। किस तरह का? जिस तरह का हम दावा करते हैं, और इस बात से ये भागे हैं यहाँ पे। कैसा है? ये देखें जी, यहाँ पे ये भागे हैं। अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का मामूर मिन अल्लाह होने का दावा तो हमने नहीं किया, ना किसी ऑडियो में आप जी बताएं जी, किया है इन्होंने कि नहीं किया? ऊपर मैंने इनका दावा, इनका चैलेंज ऊपर मैंने सुनाया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुनाया है। ये अपने मौक़िफ़ से भागे हैं और ऐसे भागे हैं कि इनको पता ही नहीं चला कि ऊपर कहा क्या है इन्होंने। इंशाल्लाह पेश कर सकेंगे। उनका अपनी जमात का इमाम होने का हमने कहा कि जिस तरह आप कहते हैं कि हम, ये देखा, इस तरह ये अल्फाजों को ऊपर नीचे करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, लेकिन ये तो रिकॉर्डिंग हो चुकी ना, यहाँ कैसे कर सकते हैं? ऐसी जमात है जिसका एक इमाम है, इसी तरह वो भी एक जमात है, वो भी कहती है हमारा भी इमाम है। आप 73वां है तो वो फिर 74वां है कि 75वां है? क्यों अपने साथ धोखा करते हो? हमने तो आपकी भलाई की है, लेकिन आप बजिद हैं कि नहीं हमने अब्दुल गफ्फार जंबा के ग्रोह में जाना है, तो आप उनसे रब्ता कर ले, नंबर मैंने आपको उनका दे दिया। नाज़रीन ये देखें, बाकी सिर्फ इस नाज़रीन ये देखें, मैंने यहाँ पे यह कहा है कि जंबा का इल्हाम वही पेश करें, यानी इनका दावा था कि ये ले इल्हाम, ये ले इल्हाम 2 दफ़ा पेश किया इन्होंने, लेकिन वो साबित नहीं हुआ। उसमें इल्हाम का जिक्र तक नहीं है, उसमें झूठे साबित हो गए, वो नहीं मानेंगे। बात का जवाब दे दें कि मिर्जा साहब को आपने क्यों छोड़ा। जब मिर्जा साहब कहते थे कि मेरे पर नाजिल होने वाला कलाम, इस पर मैं ऐसे ही मान लाया हूं जैसे कुरान पर, तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर लाया हूं। लो जी, इन्हां नूं बंदा पूछे कि नबी ते जिहड़ा खुदा ताला खुद इल्हाम करदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ कुरान तो तेरा कलाम सी, तो ये तेरा कलाम थोड़ी है। वो खुदा ताला ही वही कर रहा है, कुरान को भी खुदा ताला ने ही वही किया है। जिस नबी पर खुदा ताला कलाम करेगा वो खुदा ताला पर उसी तरह ईमान लाएगा। कैसे यार, इतना जहन इनका काम नहीं करता कि ये कम से कम बात को सोच लें। सही बात को पेश करने से पहले उसको सोच तो लें, नहीं सोचते भी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं अमर नजीर साहब, आपके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा, आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। आपने कहा कि मैंने कब ये दावा किया है? जनाब ऊपर जाके मेरी ऑडियो सुने। मैंने ये कहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलज़म जमातुल मुस्लिमीना व इमामहुम, कि इमाम वाली जमात में शामिल होना है। नाजिया फिरके के लिए जो निशानियां बताई उससे आप भाग सकते ही नहीं है, जितना मर्जी आप जान छुड़ा लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ से बांध दिया आप लोगों को, क्योंकि वो खुदा के रसूल थे, अल्लाह ताला ने हर चीज उनको बता दी। आप दावा करते हैं ना उनको मानने का, लेकिन मानते नहीं है, उनकी एक नहीं मानते आप। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जैसों को हर रास्ता आप जैसों का ब्लॉक कर दिया और फरमाया कि तलज़म जमातुल मुस्लिमीन व इमामहुम, इमाम वाली जमात में शामिल होना है। ठीक है, और जिस पर ईमान लाना लाजिम हो वो खुदा ताला का मामूर होता है। आपको इतने भी मासूम नहीं है आप जितने आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अमर नजीर साहब, आप फंस चुके हैं चारों तरफ से, इसलिए आपके पास कोई जवाब नहीं है।
آپ کا دعویٰ تھا کہ امام ہونے کا دعویٰ تو اور بھی کرتے ہیں. اسی تناظر میں جو اوپر میں نے آڈیوز کی تھی اسی تناظر میں آپ یہ بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اسی تناظر میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امام ہونے کا دعویٰ تو جنبا صاحب ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا الہام دکھائیں, تو آپ نے بڑی جلدی جناب تحریر لگائی جس میں الہام ہے ہی نہیں. پھر دوسری تحریر آپ کو کسی نے دی تو آپ نے وہ بھی یہاں پہ لا کر لگا دی, اور ذرا برابر بھی اس کو نہیں پڑھا کہ اس میں الہام ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے پوچھا تو آپ نے تبصرہ کرنے کی بھی ہمت نہ کی, کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں سرے سے. یہ ہے آپ کی حالت, آپ کسی طرف بھی نہیں جا سکتے, پھنس چکے ہیں آپ. بھائی اور لمبی تھوڑی آڈیو کریں, 2 منٹ کی آڈیو سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, 3-4 منٹ کی آپ کی آڈیو ہونی چاہیے. جی اب تکلیف تو ہوگی نا آپ کو. جتنی دماغ کی گیس بندہ نکالے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے سونے ہاں جی, الفاظوں سے کھیلیں آپ. سے پہلے. عبدالغفار جمبا کو ہم نے مرزا مسرور کے بالمقابل پیش کیا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہماری لو جی, ایک اور موقف سن لیں جی. عبدالغفار جمبا کو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے مقابل پر انہوں نے پیش کر دیا جی. ابھی ہیں اوپر کہیں ذکر اس نے کیا اس بات کا؟ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے, اپنی سٹیٹمنٹ کو تبدیل کیے جا رہا ہے کہ کسی طرف سے رستہ مل سکے. لیکن جھوٹ کو کہاں سے رستہ ملتا ہے؟ جب حق آ جاتا ہے تو جھوٹ کے پاؤں کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اور آج یہی ہوا ہے امن نذیر کے ساتھ کہ بھاگنے کی تو کوشش بہت زیادہ کر رہا ہے لیکن بھاگا جا نہیں رہا اس سے. ہیں اب بالکل سٹیٹمنٹ چینج کر دی ہے. سنا دیکھیں اوپر کہیں بھی اس کا یہ دعویٰ نہیں تھا. عبدالغفار جمبا کو ہم نے مرزا مسرور کے بالمقابل پیش کیا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت. یہ لیں جی ناظرین, اوپر پوری گفتگو سن لیں. کہیں بھی اس کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے مقابل پر اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ امام کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ امام کا دعویٰ تو اس کا بھی ہے جس میں یہ جھوٹے ثابت ہوئے. کا ایک امام ہے, اسی طرح ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری جماعت کا ایک امام ہے, امام والی جماعت ہے. کیا ڈیفیکٹ ہے اس میں؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کا مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ پیش کر دو. یہ تو ہمارا چیلنج نہیں تھا کہ بھئی وہ مامور من اللہ ہے یا نہیں ہے, وہ جانے. اور مامور من اللہ نہیں جی ناظرین, میں نے اوپر آپ کو سنائی آڈیو اور 3-4 دفعہ سنائی, اور وہی یہ اس کا دعویٰ تھا. اب یہ سب کچھ مکرتا چلا جاتا ہے امن نذیر ہونے کا اس کا دعویٰ. جانے مجھے نہیں پتا کہ اس نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا بھی ہے یا نہیں کیا. ذکی غلام ہونے کا دعویٰ اس کا. یہ لیں جی دیکھیں, اب دیکھیں, کہتا ہے کہ ذکی غلام ہونے. جب اس کی یہ تحریریں جو میں نے نیچے دوبارہ لگائی ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ لیں جی جمبا کا الہام, جو پڑھنے کے بغیر اس نے لگا دی تھی, اور اس میں جب یہ جھوٹا ثابت ہوا تو اب کہتا ہے کہ ذکی غلام. پہلے امام کا دعویٰ تھا, پہلے اس کو یاد نہیں تھا کہ ذکی غلام ہونے کا دعویٰ. یہ تو شروع میں یہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کا ذکی غلام ہونے کا دعویٰ, اور وہ میں نے کہا کہ اس کا ذکی غلام ہونے کا دعویٰ. اس وقت اس نے نہیں ذکر کیا اس بات کو چھیڑا تک نہیں اس نے, کیونکہ اس کو شاید یقین تھا کہ میں دھوکہ دے لوں گا, لیکن اس کو یہ دھوکہ دے نہیں سکا کسی کو. میرے پاس موجود ہے کہ میں وہ ذکی غلام ہوں جو مرزا صاحب نے ذکر کیا تھا. بہرحال امام وہ اپنی جماعت کا ہے. اب دونوں میں سے کس کا لینا ہے, اس کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ نے کہا میں خدا تعالیٰ کا شعر ہوں, میں خدا تعالیٰ کا شعر ہوں. میں نے کہا یار جو مرزا صاحب نے آپ کو نام دیا تھا یہ لاش, اس کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ یہ دیکھیں جی اب بھاگا کسی اور طرف, موضوع کے اوپر نہیں رہے گا. مرزا صاحب کو لوارث کیوں یہ کمزور لوگوں کی بات ہوتی ہے. یہ جو جاہل اور کمزور ہوتے ہیں, جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے, ختم ہو جاتے ہیں دلائل, پھر وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں جو یہ شخص کرتا ہے کہ بات کو چھوڑ کر دوسری بات کو ایڈ کرنا, اس کا سہارا لینا, یعنی دوسری بیساکھیوں کے اوپر چڑھنا, اپنی ٹانگیں کام نہ کرے اور بیساکھیوں کے حساب اوپر چڑھ کے چلنا. یہ ایسے لوگوں کا کام ہے, اور یہی یہ امن نذیر کرتا ہے. دیا آئندہ نا میرے سامنے اس طرح کی آڈیو کرنا, میں خدا تعالیٰ کا شعر ہوں, میں بڑک نہیں مارنے دیتا مرزائیوں کو. مرزائی یہ لاش کے شعر ہے, یہ لاش ان کے خدا کا نام ہے. خبردار جو مسلمانوں کے خدا کا نام لیا. نہیں جی, امن نذیر صاحب 2 دفعہ اپنے ہی موقف سے بھاگ چکے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہنسی آ رہی قسم سے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ امام تو جمبا صاحب بھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں.
تو میں نے تو امام کا اوپر جو ذکر کیا تو آپ نے پھر فوری طور پر کہا کہ امام کا تو جنبہ صاحب کا ہونے کا بھی دعویٰ ہے، بلکہ اور بھی دوسروں کا دعویٰ آپ نے کہا کہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا پیش کریں. آپ نے یہ اس میں مسیح الزماں کا لفظ دیکھ کر فوری طور پر یہ یہاں پہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اس پر بحث کی، یہ نہیں کہ نہیں کی، پھر اسی بات پر بضد رہے کہ یہ ان کا الہام ہے. اوپر آڈیو سن لیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو جب احساس ہوا کہ یار نہیں یہ تو میں غلط بات کر گیا ہوں، میں تو اس میں ہے ہی نہیں اس قسم کی کوئی بات، پھر آپ نے اپنا موقف چینج کر لیا. اب بالکل ان دونوں موقف سے آپ بھاگ چکے ہیں اور بالکل ہی فرار حاصل کر چکے ہیں اب پہلے جو اوپر آپ پیش کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے خدا تعالیٰ کے شعر، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر، یہ ہے غلام مسیح، یہ ہے غلام احمد کے غلام کے شعر، مسیح الزماں کے شعر، جو دلائل سے منہ بند کر دیتے ہیں. آج پتہ چلا نا کہ کس طرح منہ بند کرتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں عامر نذیر صاحب کہ آپ کو اپنے موقف ہی چھوڑنے پڑ گئے ہیں، اپنے موقف سے ہی بھاگ گئے ہیں، اپنی باتوں سے ہی بھاگ گئے ہیں آپ. یہ ہیں خدا تعالیٰ کے شعر، جو سامنے آتے ہیں نا تو جان نکال دیتے ہیں. الحمدللہ باطل بھاگ جاتا ہے. پھر وہی گل خدا تعالیٰ کے شعر. میں نے کہا ہے مرزائی یلاش کے شعر ہیں، مرزائیوں کے خدا کا نام یلاش ہے. دیکھیں ناظرین، نہیں آئے گا اس طرف، ابھی بھاگے گا کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی کوئی تحریر لگائے گا کبھی کوئی تحریر لگائے گا. لیکن جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ موضوع سے متعلق بات کرتے ہیں اور موضوع کو اپنے دلائل سے ثابت کرتے ہیں جیسے میں نے کیا. اور جو بھاگتے ہیں وہ اس جیسے ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ سہارا لیتے ہیں دوسری چیزوں کا، اور عامر نذیر یہی کچھ کر رہا ہے. مسلمانوں کے خدا کا نام نہ لیں، اپنے مرزا صاحب کو لوارث نہ کریں، مرزا صاحب کی باتوں پر عمل کریں، اپنے بچوں کے نام عبد الیلاش رکھیں اور خود کو یلاش کا شعر کہیں. باقی آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے منہ بند کر دیتے ہیں. مرزا بشیر تو کہتا ہے کہ یہ سوروں کی طرح پڑ جاتے ہیں، مخالف کو سوچتے سمجھتے ہیں کچھ نہیں. اب یہ پھر وہی ٹکڑے جو تحریروں کے ہیں، جو پتہ نہیں کس کے متعلق کہا ہے اور کون سی سطر میں، اور پورے صفحے میں سے، پوری کتاب میں سے ایک لفظ نکال کر جو ہے وہ لا کے یہاں پہ پیش کر رہا ہے، اور یہ اس کے پاس کوئی دلیل اور کوئی شے نہیں باقی بچی. کہ ہم اس گروپ کو مچھلی منڈی تو نہیں بناتے. یہاں اس گروپ میں مفید گفتگو ہوتی ہے، تعمیری گفتگو ہوتی ہے. گفتگو ختم ہو گئی ہے، پتہ چل گیا آپ کے علم کا، آپ کون سا گروہ ہیں. آپ کے اندر گروہ، مسلمانوں میں بہت سی جماعتیں ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ ناجی گروہ ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی مثال کفار کے سامنے کیا پیش کریں. اچھا جی، کر لیں جی بات. میرا یہ چیلنج ہے، میں نے اوپر احادیث لگائی ہیں، میں نے کہا ہے کہ ان احادیث کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی جماعت ہے، اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ پیش کریں. یہ تو ان کو ہمت نہیں ہو رہی، تو یہ تسلیم ضرور کر رہے ہیں کہ ہر فرقہ یہ مانتا ہے کہ وہ ناجیہ فرقہ ہے، لیکن احادیث اور قرآن کے مطابق ہیں. اصل بات تو یہ ہے، مانتے رہیں، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا. ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، ہم نے وہ اسلام ماننا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ مانتے پھریں اپنا اپنا اسلام، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اگر آپ کے پاس وہ اسلام ہے، آپ دعویٰ رکھتے ہیں تو وہ پیش کریں، وہ نہیں کریں گے. ہم نے آپ کے گھر سے دلیل دی ہے کہ جس گروہ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ناجی گروہ ہے، مرزا صاحب کی جماعت، اس کے اندر کئی گروہ بنے ہوئے ہیں. ایک گروہ ہے جس کا امام بھی ہے اور گروہ بھی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جواب آپ کے پاس ہے نہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس گروپ کو مچھی منڈی بجائے، وہ ہم بناتے نہیں ہیں. آئندہ میرے سامنے یہ خدا تعالیٰ کے شعر نہ کہنا، یہ لاش کا شعر کہہ کے آڈیو کرنا اگلی. جی 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 عامر نذیر صاحب، آپ جتنی مرضی پرچیاں لگائیں، جو مرضی کریں، ادھر ادھر بھاگیں، کبھی کسی طرف جائیں کبھی کسی طرف جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا تھا، آپ نے پہلے فرقوں کی بات کی، اس میں احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے الحمدللہ منہ بند کر دیا آپ کا. ٹھیک ہے، اب میں یہی لفظ استعمال کروں گا کیونکہ آپ اس پر طنز کرتے ہیں، تو میں یہ ضرور کروں گا لفظ استعمال. ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ثابت ہوا، سب نے دیکھا کہ آپ کا منہ بند ہوا. پھر آپ نے جناب دوسرا موقف اختیار کیا کہ جی میں تو اس کو امام اس طرح پیش کر رہا تھا، اس طرح پیش کرتا. یہ ذرا اپنی آڈیو ایک سن لیں. کیا کہ جواب دینا ہے.
دوسری دفعہ دوہرا کے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی اور جماعت اس مسلم امت میں یہ دعویٰ کرے اس حدیث کے مصداق ہم ہیں. لے جی ایک دفعہ پھر سن لیں ناظرین کہ اس حدیث کے مصداق ہم ہیں، یعنی اس حدیث میں جو شرائط بیان کی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین ہی اس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کے اس دعوے کے مطابق یہ جو میں نے نیچے پھر پرچیاں ان کی لگائی ہیں جو انہوں نے پیش کی تھی الہام کے طور پر جنبا صاحب کی، تو وہ میں نے دوبارہ لگائی ہیں، اس میں یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. دو مدعی ہیں ایک چیز کے، ایک کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں، دوسرے کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں وہ جماعت. فیصلہ کون کرے گا آپ میں سے، یہ بتا دیں. یہ لیے امر نذیر صاحب، یہ آپ کا واضح اور صاف دعویٰ جو آپ نے امام کے متعلق کہا تھا. آپ بتائیں، اور بھی میں آڈیو دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی امر نذیر صاحب، کوئی شک شبہ، کوئی کسی قسم کی بات کسی طرف نہیں جا سکتے، آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. دعویٰ آپ کا جو تھا اس کے مطابق آپ ثبوت پیش کریں، ورنہ آپ کا منہ بند، آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. جزاک اللہ. الہام پیش کر دیا ہے اور آپ لیجیے جناب، الہام پیش کر دیا ہے اور آپ کی آڈیو بھی پیش کر دی ہے. آپ شمولیت کا اعلان کیجیے، جلدی کیجیے، دیر نہ کیجیے گا، نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جی جناب، مجھے تو بڑا جلدی کیجیے کر رہے تھے کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اب آپ بھی سچ اور حق کو تسلیم کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اور سب نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے مبارک صاحب. آپ نے نقل تو کر لی ہے میری طرح ریکارڈنگ سنا کے، لیکن بات تو اس میں کچھ ہے نہیں. میں نے عبدالغفار جنبا کا نہ تو ملہم ہونا آپ کو ثابت کرنا ہے، نہ مامور من اللہ ہونا ثابت کرنا ہے. وہ تو آپ نے ویسے کہا کہ اس کا کوئی الہام پیش کرے. میں نے کہا الہام تو اس نے جو پیش کیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کو شرم آئے گی. وہ ناظرین، ہمیشہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے، جو چیلنج کرتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے، نہ کہ دوسرا. اگر دوسرے کی بات اپنی تائید میں پیش کرنی ہے تو اس کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی دعوے دار کی ہے، چیلنج کرنے والے کی ہوتی ہے. اس سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے کسی صورت میں بھی. صرف ایک صورت ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر لیں کہ ہاں میں اس میں غلط ثابت ہو گیا ہوں کہ میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا جو میں نے اپنی دلیل پیش کی ہے. اگر دلیل پیش کر کے بندہ ثابت نہ کر سکے تو وہ دلیل کیسی؟ یہ تو پڑھی لکھی بات ہے. یہ تو ایک کم عقل بندے کو بھی پتا ہے کہ جو اپنے دعوے کے لیے دلیل پیش کرتا ہے اس کو ثابت کرنا اس کا کام ہوتا ہے. اگر وہ دلیل کو ثابت نہیں کر سکتا، وہ دلیل اس کی دعوے کو ثابت نہیں کر سکتی، تو وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، اور یہی آپ کے ساتھ ہوا ہے. میں نے عبدالغفار جنبا کا نہ تو ملہم ہونا آپ کو ثابت کرنا ہے، نہ مامور من اللہ ہونا ثابت کرنا ہے. تو بھائی آپ نے پیش کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ پیش کیا ہی اس لیے کہ آپ نے ثابت کرنا تھا. کیسی بے عقلی بات کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے ویسے کہا کہ اس کا کوئی الہام پیش کرے. میں نے کہا الہام تو اس نے جو پیش کیے. اچھا، میں نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ جنبا صاحب کا یہ دعویٰ ہے، تو میں نے کہا یہ پیش کریں اگر دعویٰ ہے تو. آپ کی بات میں نے رکھی نا کہ آپ نے یہ دعویٰ رکھا ہے، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، ثابت کریں اس کو. وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کو شرم آئے گی وہ الہام دیکھ کر، لیکن آپ بڑے دلیر ہیں. اچھا یہ کس کی بیٹی تھی عطیت المجیب؟ چلیں اگر آپ اتنے بہادر ہو گئے ہیں اب اور کس کہ آپ طرف کو نکل کوئی گئے ہیں؟ اور یہ خدا سے وہ کلام نہیں کر رہا، تو یہ بتائیں کہ یہ کہانی ہے کیا؟ یہ کون سی نعمت ہے جو عبدالغفار جنبا کہتا ہے کہ مجھے مل گئی ہے؟ کس کی بیٹی تھی یہ عطیت المجیب؟ کس کی؟ ایک ٹانگ تو ٹوٹ گئی، جیسا کہ مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ محمدی بیگم کا والد فوت ہو گیا، ایک ٹانگ تو چلو کوئی بات نہیں ہے، اس موضوع کے متعلق کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا کرنے سے قصر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. امن نذیر صاحب، یہ جتنی ادھر ادھر کی آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کرتے رہیں، اس سے کوئی آپ کا موقف ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی امام والی جماعت میں شامل ہونے کی، اور خدا تعالیٰ کے رسول کی جو بات میں نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ امام والی جماعت ہی ناجیہ جماعت ہوگی، یعنی ان کا
کہنے کا یہ جو مفہوم ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ امام والی جماعت میں شامل ہونا، اور پھر اگر امام والی جماعت نہ ملے تو اس کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، اور امام پر، جس امام پر لازم ایمان لانا ہے، فرض ہے ایمان لانا، وہ مامور من اللہ ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو ہم لے کر بات کر رہے تھے، اور یہی بات کا ثبوت میں نے یہاں پہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہی کا طریقہ آپ کے ہی منہ میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ہضم نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہضم ہونا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ اپنے موقف سے ہی فرار ہو گئے ہیں، اپنی بات کو ہی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو لوگ یہاں پہ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی عقل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ امام، آپ نے کہا امام تو امام والی جماعت تو اور بھی بہت ساری ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سیم دعویٰ جو میں پیش کر رہا تھا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے احادیث سے پیش کر رہا تھا، وہ احادیث میں نے جو اوپر لگائی تھی اس میں ثابت کیا تھا، اسی کے تحت آپ نے کہا کہ یہ امام ہونے کے دعوے اور بھی لوگ کرتے ہیں، اور وہ بھی ناجیہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اس موقف سے آپ نے فرار حاصل کیا ہے آگے جا کے، اور اب اس سے بالکل ہی کنارہ کشی کر گئے ہیں۔ آپ نے جنبا کی یہ دونوں تحریریں صرف اس لیے پیش کی کہ اس میں امام والی امام ہونے کا دعویٰ ہے ان کا۔ میں نے کہا مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ دکھائیں، وہ آپ نہیں دکھا سکے، آپ جھوٹے ثابت ہوئے۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام والی جماعت کو پکڑنا، ٹھیک ہے، اگر امام والی جماعت نہ ملے پھر درختوں کے جڑیں کھا لینا، پتے کھا لینا، جنگلوں میں چلے جانا، لیکن فرقوں میں نہ تقسیم ہونا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر امام والی جماعت مل جائے تو پھر جنگل جانے کی تو ضرورت کوئی نہیں نا، امام بھی ہے جماعت بھی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ عبدالغفار جنبا اپنی جماعت کا امام ہے، امام بھی موجود ہے، جماعت بھی موجود ہے، اس کو کیوں نہ مان لیا جائے؟ اس کے آگے رکاوٹ یہ ہے کہ وہ مامور من اللہ نہیں ہے، یہی رکاوٹ ہے نا، کہ جس امام پر ایمان لانا فرض ہے وہ مامور من اللہ ہونا چاہیے۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اس کا ثبوت دیجیے گا جو اس آڈیو میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مامور من اللہ ہونا چاہیے۔ جی آج آ کے ان کو اب یہ بات ملی ہے کہ اس کا ثبوت دیں کہ جو مامور من اللہ ہو اسے ماننا ضروری ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اتنی جگہ پہ لکھا ہوا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے مامور من اللہ کو، مامور کو اس کو ماننا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بچے کو بھی پتہ ہے لیکن ان کو نہیں پتہ، موصوف کو، ٹھیک ہے؟ اتنی جگہ دیکھیں عقل ان کے، یہ اتنے بگلا چکے ہیں کہ یہ کیسی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آئے اس کو ماننا ضروری ہے، یہ مجھے اس کا ثبوت دیں۔ کیا بات ہے جی! یہ ہیں جی عامر نذیر، مناظر اسلام، وہابی، اور اٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں جو ہر روز جو ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں گروپوں میں، اور بڑا اپنے آپ کو مناظر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ایک بچے کو بات جو پتہ ہے وہ اس کا مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہاں کہا ہے کہ جو امام جس پر ایمان لینا ہے وہ مامور من اللہ ہونا چاہیے، اور اس امام والی جماعت کو پکڑنا جو مامور من اللہ والا امام ہو؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات؟ کیوں اپنے پاس تھک لگا کے پنچر لگاتے رہتے ہیں یہاں سوشل میڈیا پہ؟ اصل میں یہ اتنے بگلا چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ وہاں فرمایا ہے کہ امام والی جماعت میں شامل ہونا وہ ناجیہ فرقہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جس پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب اس بات میں بھی یہ کیسے جھوٹے پڑتے ہیں، اگلے حصہ میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ بھی ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم اگلا حصہ پیش کرتے ہیں آپ کے لیے، انتظار کریں۔